اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ہم اور آپ مخدومہ سوراشٹر سیدہ ماں صاحبہ و گنج اولیاء رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عرس کی تقریب میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے دارین کی نعمتوں کا سبب بنائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے اس مائع ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے کہ جس میں امام ایک جگہ یوں کہتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور یہ بات جو ہے بڑے مزے میں کہتے ہیں اور ہمیں اور آپ کو اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور آگے بڑھ کر ہمیں اور آپ کو ایک طرز سکھا رہے ہیں 11ویں شریف کے اس آخری دن میں اور مخدومہ سوراشٹر کے عرس کی اس آخری تاریخ میں امام نے جو درس دیا اس کو ہمیں اور آپ کو زندگی بھر کے لیے یاد رکھنا چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ اور پھر بڑھ کر یوں کہتے ہیں کہ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا، وہی نا کہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا۔ اور کہتے ہیں کہ فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس بابرکت نورانی محفل میں جس عنوان کے تحت مجھے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، اس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر کامل یقین پیدا کریں، ایک یہ بات ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کی بارگاہ میں استغفار، توبہ، رجوع، اس کو اپنی زندگی کا ایک کامل حصہ بنا لیں۔ یہ دو عنوان ہیں اور اس کے تحت ان اولیاء اللہ کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے اس عنوان کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں اور آپ کا ذہن اس طرف مبذول کرانے کی کوشش کروں گا، جس میں اللہ رب العزت نے خود قرآن عظیم میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، اور یہ آیت جو ہے وہ روحانی
تعلقات رکھنے والے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس آیت کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اس کا شان نزول لکھتے ہوئے ہماری اور آپ کی جماعت کے بہت ہی مائع ناز مفسر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے ایک جگہ پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت کا نازل ہونے کا ایک کارن اور سبب یہ بنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر خندقوں کو کھودتے ہوئے اچانک ایک چٹان نکل آئی اور صحابہ اس کو توڑ رہے تھے لیکن وہ ٹوٹی نہیں، اور جب وہ چٹان جیسی طاقتور چیز جب صحابہ سے نہ ٹوٹی تو صحابہ کا یہ طرز عمل تھا کہ چاہے بات چھوٹی ہو یا بڑی، یعنی کوئی بھی مرحلہ ہوتا وہ سیدھے رسول اللہ کی طرف رجوع فرماتے۔ آج ہماری اور آپ کی کمزوری یہ ہے کہ ہم سب کے پاس تو گئے اور جا بھی رہے ہیں، اگر کہیں نہیں جا رہے ہیں تو رسول اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آج ہمارے حالات یہ بتا رہے ہیں، لیکن صحابہ نے ہمیں اور آپ کو یہ درس دیا کہ ایسی بھی بات ہو نا تو اس میں بھی رسول اللہ سے عرض کرنا چاہیے۔ اور جیسے ہی حضور سے عرض کیا حضور تشریف لائے اور حضور نے گرز اپنے ہاتھ میں لیا، اور جیسے ہی پہلا گرز ایسے لگایا فوراً حضور نے تکبیر بلند فرمائی، یعنی اللہ اکبر کہا، ایک چنگاری نکلی، حضور نے فرمایا مبارک ہو، ملک روم فتح ہوگا۔ دوسرا گرز لگایا، تکبیر کہی، فرمایا ملک فارس فتح ہوگا۔ اس طرح کئی ممالک کی فتح یابی کی بشارتیں دی، صحابہ نے سنی، لیکن ان خندق کھودنے والوں میں یعنی جو ساتھ میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے جب یہ باتیں سنی اور صحابہ خوش ہوئے، تو اس میں چند لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے یہ سننے کے بعد آپس میں چیمگوئیاں شروع کر دی، اور وہ چیمگوئیاں یہ تھی کہ ان کے پاس کھانے کا ایک وقت کی روٹی کا سامان نہیں ہے، اور یہ ملک فارس اور روم کے خواب دیکھ رہے ہیں، ملک شام کا خواب دیکھ رہے ہیں، کیسر و کسرا کو فتح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور جب یہ باتیں انہوں نے آپس میں کر لی اور صحابہ تک یہ باتیں پہنچی اور محبوب تک پہنچے، اور محبوب تک پہنچنے کے بعد جب صحابہ نے یہ کہا نا کہ لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، ابھی محبوب رنجیدہ ہو اس سے پہلے پہلے اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ آیت نازل کی اور اپنے محبوب سے یوں کہلوایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تو ہی ملک کا مالک اور بادشاہ ہے۔ حالات یہ ہے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے اور اس دور میں بتا رہا ہے۔ صحابہ کے پاس بظاہر کھانے کو روٹی نہیں، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے، محبوب آپ یوں کہیے اللہ ملک کا مالک تو ہے، تو جسے چاہتا ہے دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور ساری بھلائیاں تیرے دست قدرت میں ہے۔ یہ محبوب کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے کل کہہ کر، لیکن یہ 1450 سال پہلے نازل ہونے والی آیت ہم تمام مومنوں کو یہ باور کرا رہی ہے کہ صحابہ نے ایک بار رجوع کیا نا اللہ نے قرآن کی آیتیں عطا فرما دی۔ آج اگر ہم اور آپ بھی رسول اللہ سے تعلق جوڑیں تو جیسے رسول اللہ نے اس دور میں جو باتیں ارشاد فرمائی اور صحابہ کے دور میں لوگوں نے دیکھا، ملک روم پر بھی لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا، ملک شام میں بھی کیسر و کسرا بھی یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ بلا تشبیہ اور تمثیل قرآن کی اس آیت کے ذریعے کائنات کے ہر مومن مسلمان کو بے خوف اور بے خطر رہ کر زندگی گزارنا چاہیے
کہ یہ ملک جو ہے یہ بھی اللہ کے دست قدرت میں ہے. یہ حالات کی سچویشن یہ ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات یہ عرض کر دوں، صحابہ نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ کامل الایمان مومن تھے. آج اگر ہماری اور آپ کی کہیں خلیش ہے تو ہم لوگ کب کسی کو پکارتے ہیں؟ جب ہماری اور آپ کی مصیبت میں کشتی منڈلا رہی ہوتی ہے نا، تب اماں صاحبہ یاد آتی ہیں، تب گنج اولیاء یاد آتے ہیں، تب یہ شہزادے یاد آتے ہیں، تب یہ پیران اعظم اور علماء یاد آتے ہیں. اگر پہلے سے ہی ان کی بارگاہ میں یہ عرضیاں رکھ دی جائیں تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے بقول کہ مصیبت آنے سے پہلے ہی دعا مانگ لیا کر، تاکہ یہ دعا جو ہے نا وہ خود ہی مصیبت سے لڑے گی، تجھ پر آنے نہیں دے گی. تو ہمیں اور آپ کو قرآن عظیم سے تعلق جوڑنا ہوگا، رسول اللہ سے تعلق جوڑنا ہوگا، اور جن کے تعلقات اس ذاتوں سے مضبوط ہو جاتے ہیں وہ پھر دیار غیر میں بھی جاتے ہیں نا تو سارا دیار ان کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کر رہا ہوں. میں جس دربار میں حاضر ہوں، میں نے جہاں تک سنا ہے اور میری جہاں تک معلومات ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ رات میں 1 بجے تک آپ لوگوں کا یہاں بیٹھنا یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ گونڈل کی سرزمین پر مخدومہ سوراشٹر نے صرف گونڈل کے لوگوں کے دلوں پر قبضہ نہیں کیا ہوا ہے، بلکہ اطراف و اکناف میں سینکڑوں لوگ، آپ نے 3 دن دیکھا ہوگا کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں. میں کہتا ہوں جو صدیوں پہلے اللہ کے قرب میں جا کر آرام فرمائے، اگر وہ صدیوں کے بعد بعد وصال بھی اگر وہ اندر رہتے ہوئے اتنے سارے لوگوں کو اپنے قدموں میں بلا سکتے ہیں، اور یہ باور کرا رہے ہیں کہ اگر سیدہ تنہا اگر گونڈل کی سرزمین میں آرام فرما ہو جائے تو اتنے لوگوں کے دلوں پر قابض ہو سکتی ہے، تو جو سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان بن کر جو معین الدین حسن آئے ہیں وہ ہندوستان کے ہر دل پر قابض ہو سکتے ہیں. ابھی ہندوستان لیول پر ایک ٹرین چلا ہوا ہے، میں کسی پر وہ بات نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو تو عرض کر سکتا ہوں نا. مزار شریف اکھاڑ کر پھینک دیا جا رہا ہے، مسجد الٹ دی جا رہی ہے، مدرسے نکال دیے جا رہے ہیں، باقاعدہ تمہاری چیزیں اس کو مطلب زمین کے برابر کر دیا جا رہا ہے. لوگ پوچھتے ہیں یہ اولیاء نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل اولیاء ہے. تو کہا پھر یہ کچھ کرتے نہیں؟ میں نے کہا یہ میری اور تمہاری طرح لوگ تھوڑی ہے. ہاں આપણે એટલા બધા માણસો બેઠા તમારામાંથી કોઈક ઊભો થઈને એમ કે બરકતી તમને પ્રધાનમંત્રી બનાવ્યો હોય તો મેં બી કહું યાર મને પ્રધાનમંત્રી બનાવે તો હું આમ કરી નાખું આમ કરી નાખું તેમ કરી એમ કે ને તો બીજો માણસ ઊભો થઈને એમ કે આ ગોંડલ નો કે મૌલાના એટલે જ ન બનાવ્યા है ना. ये कैपेसिटी हमारी बिला तशबीह और तमसील के इनको जो दिया जाता है ना अपना कुर्ब ऐसे नहीं दिया जाता, इनको सब्र और इस्तकामत का पहाड़ बना दिया जाता है. और ये बिगैर इज़्ने इलाही और लफ्ज़े कुन के कुछ कहते नहीं. इनकी विलायत पर कभी शक न करना, इसलिए कि ये जब जमीन पर होते हैं तब भी बस्तियां आबाद करना जानते हैं, और जमीन के अंदर होते हैं तो भी वो दिलों को आबाद करना जानते हैं. और अगर वो कब्र अनवर से एक लफ्ज़ कुल कहते तो बस्तियां तबाह भी कर सकते हैं और वो उजाड़ भी सकते हैं. लेकिन उनको सिर्फ अल्लाह के इज़्न की मतलब ये इंतजार होता है. और आप कहेंगे बरकाती क्या कभी ऐसा हुआ? मैंने कहा ये हिंदुस्तान ही देख लें, आप हिंदुस्तान ही देख लें. गरीब नवाज आए थे बाहर से ही, लेकिन आते ही ऊंटों को कहा बैठे रहेंगे तो बैठ गए. कासा लेकर अनासागर के पास भेजा तो पूरा अनासागर कासे में आ गया. मैंने कहा पता ये चला ये बड़े लोग हैं, ये अगर कह देना कि जमीन हिलने लग तो जमीन हिलने लगती है. अगर ये कह देना कि समंदरों अपनी हदें तोड़ दो बाहर निकल आओ, अल्लाह की इज्जत की कसम कायनात के 7 समंदर एक लम्हे में पूरी खुशकी को जो है तरी में तब्दील कर सकते हैं. और उसकी मिसाल हमारे असलाफ में है.
آپ نے فاروق اعظم کو سنا ہوگا، فاروق اعظم کے دور میں ایک آگ نکل آئی تھی، اور یہ صحابہ جو ہوتے ہیں نا، یہ ولایت کی بڑی منزل پر ہوتے ہیں، اور کتنی بڑی منزل پر ہوتے ہیں یہ بھی سن لیں آپ، ولایت میں سینکڑوں منزلیں ہیں، یہاں تک کہ 300 مراتب تو ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے سوا جو ہوتے ہیں وہ اہل تصوف جانتے ہیں۔ اس میں ایک مرتبہ وہ ہوتا ہے جو وراء الورا ہوتا ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، اور صحابہ اس منزل پر فائز ہوتے ہیں، ائمہ اہل بیت اس منزل پر، یعنی 12 امام اس منزل پر فائز ہوتے ہیں، یعنی یہ مراتب ولایت میں پھر کسی کو دیا نہیں گیا۔ ایک زمانے کے بعد 4 لوگوں کو ملا، اس میں ایک بہل الدانا، ایک سلمان ایک حضرت اویس کرنی، ایک جنید بغدادی، اور جنید بغدادی کے 250 سال کے بعد یہ رتبہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا گیا۔ اور یہ چاروں بزرگوں میں، یعنی جو وراء الورا کی منزل پر ولایت میں فائز، یعنی اولیاء میں، اس میں بھی حضور غوث پاک ان چاروں کے بھی سردار ہیں۔ اب یہ مرتبہ آپ نے سمجھ لیا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ لوگ اس زمانے میں جو وراء الورا کی منزل پر فائز تھے، ان کے زمانے میں آگ نکلی اور باقاعدہ آگے بڑھی، لوگوں نے شکایت کر دی، کہا حضور کا کیا کہا آگ بڑھ رہی ہے، تو آپ خود نہیں گئے کیونکہ وہ اس منزل پر فائز ہوتے ہیں، ان کو جانا نہیں پڑتا۔ ہمارے یہاں آگ لگ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، فوراً فون کر کے وہ فائر بریگیڈ کو مطلب بلاتے ہیں نا، آگ بجھانی ہے، ان کو یہ نہیں منگوانا پڑا۔ کیا کہا معلوم ہے، کہا عمر کی چادر لے جا، تو کہا اس کو کریں گے کیا، یہ تو سلگ سکتی ہے نا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کو لے جا، بلکہ کہا جا کے خالی دکھا دینا کہ یہ عمر کی چادر ہے۔ یعنی اگر وراء الورا کی منزل پر صحابہ میں دوسرے مقام پر خلیفہ دوم کی منزل پر فائز ہو جائیں، ان کی چادر دکھا کر وہ بتا رہے ہیں کہ آگ بھی اگر کسی کی چادر دیکھ کر واپس ہو سکتی ہے تو وہ مصطفیٰ کا عاشق ہے جسے دنیا عمر بن خطاب کہتی ہے۔ اور وراء الورا کی منزل پر چوتھے خلیفہ حضرت سرکار مولا کائنات حیدر کرار، ایک بندہ آیا، کہا حضور جنگل میں جانا ہے، کہا جاؤ، تو کہا حضور کسی نے یہ کہا ہے کہ وہاں شیر زیادہ رہتے ہیں۔ اب یہ شکایت کس سے کر رہا ہے، شیر خدا سے، اور کس کی کر رہا ہے، شیر کی۔ ہمارے یہاں تو کچھ گیدڑ اچھلتے ہیں نا تو لوگ ڈر جاتے ہیں، میں نے کہتا ہوں ہم گیدڑ سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم بکریوں کے اچھلنے کودنے سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم مولا علی کے غلام ہیں، اور جو شیر خدا کے غلام ہوتے ہیں وہ بھی اپنے زمانے کے شیر نظر آنے چاہیے۔ لیکن ہمیں یہ سارا پس منظر جو ہے نا وہ ہمارے دماغ میں بھر دیا گیا ہے۔ دیکھو بھائی، موت ایک ہی بار آنی ہے، 2 بار آنی ہے، 2 بار نہیں ہے، ایک ہی بار آنی ہے۔ بستر پہ بھی مر سکتے ہو، کہیں بھی مر سکتے ہو، جب سب مرنا ہی ہے تو وہ جان کتنی اچھی جو اللہ اس کے رسول کے نام پر چلی جائیں۔ لیکن یہ دیکھیے مولا کائنات نے کیسا سمجھا، کہا حضور جنگل میں شیر ہے، لوگ کہتے ہیں بڑے دھاڑتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، بڑے لوگ ڈرپو کے ڈرتے ہیں، تو میرا جانا ہے نا تو آپ سے کوئی نسخہ چاہیے۔ اب شیر خدا مولا کائنات چاہتے تو زیرہ دے سکتے تھے، تلوار دے سکتے تھے، برچھی دے سکتے تھے، ڈھال دے سکتے تھے، یعنی جو چاہے وہ دے سکتے تھے، لیکن وہ شیر خدا تھے، آنے والے مولا علی کے غلاموں کو تسلی دینا تھی۔ ہاں، فوراً اپنی انگلی سے انگوٹھی نکالی اور کیا فرمایا معلوم ہے، کہا یہ انگوٹھی لے جا، یعنی شجاعت کا پیکر کوئی ہتھیار نہیں دے رہا، صرف اور صرف انگوٹھی دے رہا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر مولا علی کے سچے غلام زمین پر چلتے ہیں تو ان کی انگوٹھیاں بھی کام کرنے لگتی ہے، اور اگر وہ زمین کے اندر تشریف لے جائیں تو ان کے اوپر اڑانے والی چادریں بھی کام کرتی ہے، ان کے جسم اقدس پر پڑے ہوئے پھول بھی کام کرتے ہیں، ان کی بارگاہ سے لپٹا ہوا پانی بھی کام کرتا ہے۔ حد تو یہ ہے، ہندوستان کی تاریخ ہے کہ بعض مزارات ایسے ہیں جن کے احاطے میں خالی درخت لگے ہوئے ہیں، اللہ نے ان درخت کے پتوں میں بھی اللہ نے شفا پیدا فرما دی ہے۔ یہ مولا علی کا درس دیا ہوا ہے۔ ہم لوگ تو کیا سمجھتے ہیں، میڈیکل میں تھی کہ نو آپشن ہوئے نہیں یہ آپ ہو۔ میں میڈیکل والوں کا ویرودھی نہیں ہوں، میں خود مطلب دوائی لیتا ہوں، یہ نہ سمجھا۔ لیکن ہم لوگ اگر یہ بات کرنے جائیں تو لوگ کہتے ہیں آپ تو یہ جنی پرانی بات کر رہے ہیں۔ جب سے جنی پرانی چھوڑیے نا اس لیے گھیر لیے گئے ہو۔
اگر واپس اپنا میدان صاف کرنا ہے تو ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی، مولا کائنات نے صرف انگوٹھی دی، کہا جاؤ، کہا حضور اس کو کرنا کیا؟ کہا صرف ایک کام کرنا، جب شیر سامنے آ جائے. یعنی کتنا جگر ہوگا اس بندے کا جو مولا علی کے سامنے کھڑا ہے، کوئی اعتراض نہیں، کوئی اعتراض نہیں. آج ہم سب سے زیادہ اپنے پیر پر اعتراض کرنے لگے، رسول اللہ کے بیٹوں پر اعتراض کرنے لگے، یعنی نائب رسول پر اعتراض کرنے لگے. آج اولاد اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے کہ بیٹا یہ کہتا ہے کہ میرے ابا کو سمجھ نہیں پڑتی. یعنی یہ چھوٹے موٹے اعتراضات ہیں، آپ اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں. یہ ہلکے پھلکے نہیں ہیں، یہ بہت بڑے عذاب کا سبب بن سکتے ہیں. یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، اور اللہ نہیں کرے اگر یہ لوگ ناراض ہو گئے تو آدمی جہنم رسید ہو جاتا ہے. یعنی ایمان سے ہاتھ بھی دھو سکتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو بچائیے، کسی پر کچھ اعتراض کرنے سے پہلے ہزاروں مرتبہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا ہوں. لیکن یہ بندہ مولا کائنات کے سامنے کھڑے رہ کر یہ نہیں کہتے کہ مولا علی یہ انگوٹھی کیا کرے گی. مولا علی نے فرمایا جب شیر سامنے آ جانا تو یہ انگوٹھی دکھا دے. یعنی یہ انگوٹھی دکھانا بس تیرا کام ہو جائے گا. جیسے وہ جنگل گیا، اب جنگل جاتے جاتے شیر سامنے جب آیا نا تو اس نے انگوٹھی نکال لی اور نکال کے ایسے دکھائی، شیر کو دکھائی. میں کہتا ہوں جب جانور ہو کر سمجھ سکتا ہے تو آج کل کے جو جانور ہم پر پنپ رہے نا وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اماں صاحبہ کا غلام ہے، یہ کسی ولی اللہ گنج اولیاء کا غلام ہے. لیکن آپ ایسا بساؤ تو صحیح. ابھی بابا نے ایک جملہ کہا نا سہیل باپو کے لیے، یقیناً یہ اس قابل ہے، رسول اللہ کے شہزادے ہیں، ان کی پشت پر ان کے باپ دادا آبا و اجداد نانا، اور ڈائریکٹ گنبد خضرا سے رسول اللہ بنفس نفیس ان لوگوں پر توجہ فرماتے ہیں. یعنی ہمارے اور آپ کے یہاں تو ایک کہوت ہے نا، مارو دکرو جنے انہیں ہوں کہیں کمینوں پڑوا دوں، ایسا بولتے ہیں نا، ارے بھائی ہوں مالدار ہوا ویگا ہوئے مارا باپا نے، تو مارا باپا ہم سینو تانے ہوں گے مارا چھوکرا نے کمینوں پڑوا دو، ہم کو سیٹ ہوا ہے کیونکہ پانچے چھوکرے کے کوئی کمی نہیں تھین دیئے. تو میں یہ کہتا ہوں جب ایک سیٹ ہو کر آپ اپنے بیٹے کے لیے کمی نہیں ہونے دیتے تو جو ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے کیا وہ اپنے بیٹوں کو کمی ہونے دیں گے؟ یہ ان کا اختیاری یہ سب کام ہے. ورنہ یاد رکھیے علی کا بیٹا جس زمین پر رہا ہے وہ شیر خدا کی تنویر بن کر رہا ہے. یہ بڑے لوگ ہیں. لیکن میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں نا، آپ خالی مانتے سکھ جائیے مولا علی کے اس غلام کی طرح. آپ خود دیکھیں گے کہ جہاں چاروں طرف دشمنوں کے نرغے میں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا نا، وہاں تمہیں مخدومہ سوراشٹر کا سہارا نظر آئے گا. لیکن پکارنے کا انداز ایسا ہی ہوگا، یقین کامل کے ساتھ. ایسے انگوٹھی دکھائی، شیر 2 قدموں پہ کھڑا ہو گیا اور باقاعدہ ایسے اس نے دونوں قدم آگے کے ملائے اور کچھ کہتا ہوا یعنی دھاڑتا ہوا بھاگا، مطلب پیچھے منہ. اس نے آرام سے سفر طے کیا، واپس آئے، مولا کائنات کو انگوٹھی دینے کے لیے وہ حاضر ہوئے. کہا حضور یہ لیجئے. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ شیر تو چلا گیا، لیکن سمجھ میں نہیں آیا. اس نے اگلے 2 پیر اونچے کر لی، ایسے جوڑے اور زور سے دھاڑا وہ، اور یہ کہہ کر وہاں سے نکلا. پتہ نہیں چلا وہ کہتا کیا تھا. قربان جائیں مولا علی مسکراتے ہیں. کہا تو نہیں سمجھا؟ کہا نہیں. کہا اس کا دھارنا مجھے کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کہا میں تجھے سمجھاتا ہوں. تو کہا کیا کہا تھا اس نے؟ کہا اس نے ہاتھ بلند کر کے اللہ سے یوں عرض کیا، مولا اس جنگل میں ہماری روزیاں نہ رکھنا جہاں سے مولا علی کے غلاموں کا گزر ہوتا ہو. آپ وہ لوگ ہیں، بس کام صرف اتنا کرنے کی ضرورت ہے کہ امام موسیٰ کاظم کی نسل سے وابستہ ہو جانے کی ضرورت ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، ان کی باتوں پر عمل کی ضرورت ہے. اور جس دور میں رسول اللہ کے بیٹوں کی آواز پر لبیک کہا گیا ہے، اللہ نے بڑی بڑی جنگوں میں مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرمائی ہے. اس کی بڑی مثال میں نہیں دیتا، خالی اشارے میں مثال دیتا ہوں. ابھی جہاں ہمارے اور آپ کے سانس اونچے ہو گئے تھے نا، ابھی منگرولی شاہ بابا کا مزار گرا، مسجد گری، اطراف و اکناف میں قبر شہید کی گئی، ہماری زبانیں منہ پر آ گئی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے اس سرزمین کے لیے بھی اگر سب سے بڑی کسی کی قربانی ہے تو وہ بھی مولا علی کے لالوں کی قربانی ہے، جسے حضرت جعفر مظفر بابا کہتے ہیں نا. یہ ان کی شہادت کا مطلب وہ ہے. وہاں یہ لاوارث جگہ نہیں ہے. اللہ نے انہیں بہت طاقت دی ہوتی ہے، بہت پاور دیا ہوتا ہے. اب اس کا جو جواب دینا ہوگا نا، تو میں یہ کوئی لوجیکل، میں کوئی پروفیسر تو نہیں ہوں تو کوئی ایسی بات بتاؤں گا حکمت والی. اصل بتا رہا ہوں
کہ آخر یہ مزارات پر یہ سب چیز کیوں ہو رہی ہے؟ تو ہمارے صوفیاء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب کسی علاقے پر بہت بڑا عذاب آنے والا ہوتا ہے تو باقاعدہ صاحب مزار کے اس قبر انور پر باقاعدہ اسے لرزہ طاری ہوتا ہے، یعنی وہ ہلتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ وہ سونے والا اس علاقے کا قطب ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ سارے مصائب وہ اپنے سینے پر برداشت کر لیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی کسی جگہ اگر کسی مزار پر اگر کوئی بلڈوزر چلا دے تو ہمیں ان کی ولایت میں شک نہیں ہے، ہمیں یہ احساس باور کرنا ہوگا یہ مصیبت آنے والی تھی حضور کی امت پر، اس اللہ والے نے اپنے مزار پر لے رکھی ہے، یعنی ہمیں بچا لیا، اور یہ قدرتی نظام ہے۔ آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال؟ آپ رسول اللہ کو دیکھ لیں، رسول اللہ کی ذات کو دیکھ لیں، یہ قرآن ہے نا، یہ قرآن عظیم، اس میں خود قرآن اپنی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر اللہ اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا تھا، یعنی یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں تھی، لیکن 23 سال تک مصطفیٰ جان رحمت کا قلب اطہر برداشت کرتا رہا۔ یا بابا حافظ صاحب ہے، آپ ان کو پوچھئے، حافظ صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے، ان کو پوچھئے، چند سال میں، چند مہینوں میں یا چند سالوں میں آدمی دور بھی کر لیتا ہے، ہاں استاد کی مار پیٹ تھوڑی ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن یہ تکلیفیں ساری جو امت سے ہٹا لی گئی، یہ ساری کی ساری تکلیف رسول اللہ نے برداشت کر لی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن کے جو مسائل ہیں نا، ہم لوگ تو اپنے حج پر نازا ہیں، ہم تو اپنی نمازوں پہ نازا ہیں، ہم تو اپنی زکاتوں پہ نازا ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ فرائض ادا نہیں کرنے چاہیے، بالکل کرنے چاہیے، لیکن نازا بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہماری بخشش اور مغفرت اگر کسی کے حوالے رکھی گئی ہے نا تو وہ رسول اللہ کے خاندان کے حوالے رکھی گئی ہے، وہاں بخشے ہی حضور اور حضور کے اہل بیت کے صدقے میں جائیں گے۔ اس کی میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، یہ قرآن عظیم کی ایک آیت کے مفہوم کے مطابق میں نے چند باتیں آپ کو عرض کر دی، اب اس میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ تو قرآن عظیم کی ایک بڑی مشہور آیت ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے محبوب جب اللہ کی فتح اور نصرت آ جائیں، رحمت آ جائیں، اور لوگ جو ہے جماعت در جماعت، گروہ در گروہ آپ کے دین میں داخل ہو جائیں، تو رب کہتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے محبوب آپ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کریں، اور پھر فرمایا وَاسْتَغْفِرْ، اور فرمایا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اس سورت کا ماحصل اور شان نزول آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف یعنی پردہ لے جانے کے چند روز پہلے یعنی یہ نازل ہوئی، اور اس سے صحابہ نے یہ اخذ کر لیا تھا کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے، اور حضور نے خود اس کی وضاحت بھی کر دی تھی، لیکن یہاں ہمیں اور آپ کو اس دور میں سمجھنے کے لیے کہ وہ تو محبوب کے لیے یہ حکم تھا کہ جب فوج در فوج لوگ مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں، تو آپ یہ کریں کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ اور محبوب نے یہ تینوں کام اس حد تک فرمائے کہ صحابہ رسول اللہ کو دیکھ کر اش اش فرمانے لگتے تھے، یعنی اتنی اللہ کی تسبیح۔ اور میں نے سنا ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ گواہ ہوں گے، یہاں ہر مغرب کے بعد غالباً ذکر و اذکار ہوتا ہے، آپ لوگ شریک ہوتے ہوں گے، اور نہیں ہوتے نا، آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں یہ فیض اللہ بابو کی ایڈورٹائز یا بزرگوں کی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے بھلے کے خاطر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ کائنات میں دل اگر مردہ ہو جائے نا، کائنات میں میڈیکل میں کوئی ایسی ٹیبلٹ ہے ہی نہیں جو دل کو نئی زندگی دے سکے۔ اگر دل کو نئی زندگی کہیں سے میسر آ سکتی ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے ہی آ سکتی ہے، اور اگر اللہ کے ذکر سے بھی دل زندہ نہ ہو تو عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کسی اللہ والے کے مزار پر جا کر بیٹھ جا، یعنی وہاں حاضری دے دے۔ کسی نے پوچھا وہاں جانے سے کیا ہوگا؟ کہا کم از کم وہاں جائے گا اور جو رحمت کی برسات وہاں پڑتی ہوگی نا، وہاں سے کوئی ایک قطرہ بھی تیرے دل پہ لگے گا، دل زندہ ہو جائے گا۔ یعنی یہ اس کا طریقہ ہے جو بزرگوں سے چلا رہا ہے، خانقاہوں سے چلا رہا ہے۔
آج ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں مفقود ہوتی جا رہی ہے، اللہ ماشاءاللہ، لیکن اگر آپ کے یہاں ہو رہا ہے نا اس میں شرکت کیجئے، اپنے بچوں کو بھی لائیے، اس لیے کہ یہ اتنی وزن والی چیز ہے اور اتنی طاقتور چیز ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی لفظ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، یہ ساتوں طبق جو ہے نا اس سے بھی وزن والا کلمہ اسے کہتے ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب یہ اتنا وزن والا ہے تو اس کے کمالات اللہ اس کے رسول کے نزدیک کتنے بلند ہوں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورہ نصر میں ہمیں اور آپ کو یہ تاکید کی گئی کہ اللہ کی حمد بیان کریں اور اللہ کی تسبیح بیان کریں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں. اب اس عرس میں آنے کا ایک سبب یہ بھی ہے جو میں آپ کو عرض گزار کر دوں کہ پختہ یقین کے ساتھ اگر آپ یہاں آتے ہیں، بظاہر آپ دیکھیے گا بہت سارے لوگ عرس کی جو خاص تقریب ہوتی ہے نا اس میں لوگ روتے ہیں. بعض مزارات ایسے ہیں کہ جس کی حاضری آدمی کو رلا دیتی ہے. مثال کے طور پر پہلی مرتبہ آپ اجمیر شریف گئے اور جیسے سفید گنبد کے سامنے آپ کی حاضری ہوتی ہے نا تو خالی گنبد دیکھتے دیکھتے بندہ روتا ہے. آپ آگے بڑھئے، آپ کربلا جائیے، نجف اشرف جائیے، بغداد جائیے، آپ مدینہ الرسول جائیے، مکہ المکرمہ جائیے. یعنی بعض جگہ ایسی ہے کہ جہاں جاتے ہی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو کسی نے مطلب زبردستی رلایا ہو. وہ روتا نہیں ہے بلکہ اس کے دل کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے جو آنسو بن کر نکل رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ یہاں آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اگر یہاں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے تو آپ یہ سمجھے کہ انہوں نے آپ کی حاضری قبول فرما لی ہے. یعنی ان کی توجہ ہو چکی ہے. آج ہمارے یہاں رونا چلا گیا. میں کسی کی ایڈورٹائز نہیں کر رہا ہوں لیکن حقیقت بتا رہا ہوں. آج ہمارے یہاں سے رونا اکثریت کے ساتھ غائب ہو گیا. صدیق اکبر کو دیکھو تو رو رہے ہیں، خود رسول اللہ کو دیکھو تو رو رہے ہیں، فاروق اعظم کو دیکھو تو روز رات میں رو رہے ہیں، عثمان غنی کو دیکھو تو رو رہے ہیں، مولا علی کو دیکھو تو رو رہے ہیں، غریب نواز کو دیکھو تو رو رہے ہیں، غوث پاک کو دیکھو تو رو رہے ہیں، کعبے کا غلاف پکڑ کر رو رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے لوگ روتے ہیں. رونا سب کا کام نہیں ہے. جس کے دل صاف ہو جاتے ہیں نا اللہ اس سے رونے کی توفیق عطا فرماتا ہے. ہاں اپنی عادت بنائیے. اور ہمارے یہاں تو حدیث پاک کا مفہوم ہے اور ہمارے بزرگوں کے اقوال بھی موجود ہے کہ اگر رونا نہ آئے نا تو کم از کم رونے جیسی صورت ہی بنا لو. یہ حکم ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں یہ بزرگ لوگوں کی بارگاہ کی جو حاضری ہوتی ہے نا اس میں ہمیں استغفار کرنا چاہیے. اور میں نے ایک بزرگ سے سنا تو مجھے تعجب ہوا. انہوں نے کہا جب کسی مزار پر بیٹا جاؤ تو وہاں جا کر یوں کہو. مثال کے طور پر میں گنج اولیاء میں اور مخدومہ سوراشٹر کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اگر مجھے حاضری دینی ہے تو میں صرف ان کی بارگاہ میں سلام کلام کے بعد عرض یوں کروں، کہا میں اپنا ایمان آپ کی بارگاہ میں بطور امانت رکھ رہا ہوں. یہ کہوں اور امانت رکھنے کے بعد یہ کلمہ پڑھوں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور پھر ان سے عرض کروں، کہا میرے ایمان کو یہ بطور امانت جو آپ کو سونپا ہے قیامت کے دن اس کو واپس عطا فرما دیجئے گا اور اس کی گواہی بھی دیجئے گا. یہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے لیکن ہم اس کو بھول گئے. ہم نے تو یہی سمجھا، میں اس کا مخالف نہیں، اس کو کوئی الگ رنگ نہ دے دے، پھول چڑھا سکتے ہیں، چادر بھی چڑھا سکتے ہیں. اب جو بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سلسلوں میں داخل ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں لوگ، کرنی چاہیے، لیکن اصل چیز ہم نے بھلا دی. ماشاءاللہ فیض اللہ باپو کی سرپرستی میں بہت سارے کام یہاں ہو رہے ہیں، آپ اس سے محروم نہیں ہیں. لیکن بعض جگہ دیکھتے ہیں نا تو افسوس ہوتا ہے کہ یار ان لوگوں کا مطلب اصل مقصود کیا تھا اور لوگوں کو کہاں لگا دیا. لیکن کوشش کیجئے گا کبھی ان کے دربار میں مراقبہ کر کے دیکھیے گا. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مراقبہ تصوف کی دنیا میں ڈھونگ کا نام. میں نے کہا ڈھونگ کا نام نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے جتنوں نے بھی اس عمل پر مطلب کوشش کی اللہ نے انہیں اس منزل پر فائز فرما دیا جو جاگتے ہوئے باقاعدہ رسول اللہ کے دربار تک حاضری لگ جاتی تھی. اب آپ سوچ سکتے ہیں حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گشت جن کو سلسلہ بخاری جو سادات ہیں نا ان کے یہ سرپرست ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے یہ شرف حاصل ہے. یعنی مراقبے میں بھی مقام حضوری تک ان کی رسائی اسی مراقبے کی وجہ سے ہوئی ہے. ہماری اور آپ کی مطلب یہ سوچ ہی نہیں ہے.
ہم نے تو یہ سمجھا کہ یہ مذاق ہے، یہ ہم تھوڑی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون آیا ہے، آپ نے نہیں دیکھا اماں صاحبہ کے یہاں آپ جتنے بھی حاضر دیے ہوں گے، لیکن میں اکثر سفر میں جب کوئی نماز کا وقت ہوتا تھا نا تو تب مطلب معلوم نہیں تھا کہ یہ گلشن اتنے مطلب پھولوں کے ساتھ گھرا ہوا ہے، فضل اللہ باپو سے اتنی ملاقات اس وقت نہ رہی ہو، لیکن الحمدللہ مجھے یہ یاد ہے جالی شریف بند ہوتی تھی لیکن کوئی نہ کوئی نماز ان کے صحن میں ادا کرنے کا موقع مجھے یاد ہے، یعنی حاضری ہوتی تھی۔ لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کسی بھی شہر میں سفر کرو تو وہاں کے کسی ولی کا نام یاد ہو تو میرے شیخ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اس شہر میں جاتے جاتے یعنی اپنے شہر سے نکلو تو سامنے والے شہر کے تمام اولیاء سے کہو آپ کا مہمان بن کر آ رہا ہوں، یعنی میرے شیخ کا یہ جملہ کہ ان سے کہو کہ میں آپ کا مہمان بن کر آ رہا ہوں۔ میں نے کہا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہا اگر جس کے یہاں دعوت پر جا رہے ہو اگر وہ قابل توجہ بھی نہ ہوگا نا تو ان کی توجہ کی وجہ سے وہ توجہ کرنے لگے گا، یعنی یہ اتنا بڑا کام کرتے ہیں۔ آج ہم سب کو ڈھونڈتے ہیں، بے نمبر نہ دھندو کرتا ہے نہیں تھوڑا وائڈ ہوئے نا گونڈل ماتے کہ آلو آنے مڑی میں کہ یہ ہوں کام تھے کہ یہ تھوڑا لائسنس آ لے ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے بھائی کوک نہ پیسہ کو کہ دبا بھی لیتا ہے تو میں ہوں کر لیو کہ وہ زندین کو تو وہ کڑوائے لے گا۔ یہ ہوتا ہے نا اکثر لوگوں کا کام نکالنے کے لیے کسی سے کانٹیکٹ کرنے پڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب دنیا کا 2 نمبر کا دھندا کرنے والا یعنی 2 نمبر کا دھندا کرنے والا دوسرے سے پیسے دلوا سکتا ہے، جو شراب بھی بیچتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، حرام کام بھی کرتا ہے، میں کہتا ہوں جب قدرت جیتے جی اس بندے کو اتنی طاقت دے سکتا ہے تو جو اپنی غیرت حیا میں اللہ کے قرب کے جلوہ میں موجود ہو، اگر مخدومہ سونا سے کہا جائے، گنج اولیاء سے کہا جائے اور ان کے توسل سے شہنشاہ بغداد سے کہا جائے تو ہماری ڈوبی ہوئی کشتیاں دوبارہ باہر نکل سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرض مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ اور ابھی قریب کا ایک مطلب کون ہے اللہ بہتر جانے، نام بھی نہیں جانتا، وہ کچھ لے کے بکتا ہے اور کہتا ہے غوث پاک کی یہ کرامت تم بیان کرو تو کہتا ہے وہ تو حکایت ہے، قصہ ہے، کہانی ہے، یہ کوئی ہوا نہیں ہے، یعنی بناوٹ ہے۔ اور میرے جوان بڑی تیزی کے ساتھ اس کو سن رہے ہیں۔ مرزا، یہ علی مرزا ایسا کچھ نام ہے اس کا، انجینئر مرزا، یوٹیوب میں آپ نے نام سنا ہوگا۔ اللہ کے لیے کوشش کیجئے گا اس کو سننا نہیں کبھی، اس لیے کہ بڑی تیزی کے ساتھ محمد علی مرزا انجینئر جس کا نام ہے اس کو ہرگز نہیں سننا، اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ صحابہ پر حملہ کر رہا ہے۔ ہاں ڈائریکٹ وہ اہل بیت، ائمہ اہل بیت اور اولیاء کبار یعنی غوث العظم دستگیر اور سرکار معین الدین حسن کی بارگاہ میں وہ سب سے بڑا گستاخ ہے، اس سے آپ بچیے۔ اگر آپ کو اتنا ہی ذوق ہے، یہ مرد کلندر کم آپ کو لگتے ہیں؟ آپ نے سنا ہی نہیں ان کو کبھی، آپ نے کبھی ان سے استفادہ کرنے کی کوشش نہیں کی، آپ ان کو کم سمجھتے ہیں؟ یہاں جتنے حفاظ یا علماء رہتے ہیں ان کو کم سمجھتے ہیں؟ ہمارے ایمان اور اعتقاد بچانے کے لیے ان اولیاء کے فیضان سے ہمارے بزرگ سادات ہی کافی ہے، ہمیں یہ کرنا ہوگا، ورنہ ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے جاؤ گے نا تو ایمان کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ میں اس کا جواب نہیں دیتا لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ جتنی بے دردی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ وہ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو بکواس کر رہا ہے، یاد رکھیے ہمارے یہاں جو بھی بات کہی جاتی ہے یا تو کسی نہ کسی کتاب سے ثبوت ہوتا ہے، کسی نہ کسی بزرگ سے باقاعدہ اس کی روایت ہوتی ہے اور باقاعدہ وہ پیش کی جاتی ہے۔ بات چیزیں ایسی ہے جو کسی نے انجانے میں بیان کر دی ہو تو ہمارے فقہا نے اس کا فیصلہ کر دیا تو یہ اس کے اعتراض کا سبب بنتا نہیں ہے، لیکن آپ کو بچانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مزارات جتنے بھی کائنات میں ہیں، بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ماربل لگا ہوا، ان کے اوپر چادریں چڑھی ہوئی اور پھول لگے ہوئے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کے قرب خاص میں پہنچ چکے ہوتے ہیں اور انہیں اتنا قرب خاص حاصل ہوتا ہے، اتنا قرب خاص حاصل ہوتا ہے کہ میں نے جب یہ سنا نا کہ وہ ہو یعنی یہ صاحب مزار کی قوت اور طاقت ہوتی ہے کہ وہ بعد وصال اتنا بڑا طاقتور کیسے بن جاتا ہے، اس لیے کہ ہم ان کے عرس کو وصال کی تاریخ کہتے ہیں، موت کی تاریخ نہیں کہتے، وصال کہتے ہیں۔ آخر وصال کیوں کہتے ہیں آپ کسی سے پوچھئے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کے اللہ سے ملنے کی تاریخ ہوتی ہے،
اور جب یہ اپنے رب سے مل جاتے ہیں تو ان کی طاقتوں میں قدرت الہی کے نظارے نظر آنے لگتے ہیں، اور اس کی سینکڑوں مثالیں آپ ہندوستان میں ہی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں نا کہ حضور سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور زمانہ، یہ واقعہ آج بھی ہماری ہر کتاب میں، خاص کر کے میرے پاس ایک کتاب ہے شیخ عبدالتواب صاحب کی، اس میں بھی یہ بات نقل ہے، اس میں کہ ہمارے بزرگوں نے جو زبان سے کہہ دیا نا، قدرت نے کر کے دکھا دیا۔ آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال، میں اسی کتاب میں سے مثال پڑھ رہا ہوں، آپ یہ کتاب دیکھ لیجئے گا، یہ شیخ عبدالتواب صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ بابا فرید کو حضرت بابا قطب نے کہا، یہ بابا فرید نے، یہ بابا قطب نے بابا فرید سے کہا بیٹا قطب، کہا کیا؟ یہ فرید پر دادا یعنی پیر، دادا پیر یعنی حضرت خواجہ عثمان ہارونی، ان کے عرس کی تقریب ہے، تو ایک کام کرنا فرید، کہا کیا؟ کہا حلوہ لے آؤ، فاتحہ دے دیتے ہیں۔ اب اس زمانے میں بابا قطب نے جب حضرت بابا فرید کو بھیجا، وہ حلوے کی دکان پر گئے، اور جیسے وہاں بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک ڈولی نکلی یعنی جلوس، اس میں ایک بزرگ اس زمانے کے جو تھے نا، ان کو اللہ کا حکم ہوا تھا، یعنی الہام ہوا تھا کہ آج کے دن جو ان کا چہرہ دیکھے گا وہ جنت جائے گا۔ تو بابا فرید نے جب یہ سنا نا تو حلوائی والے سے کہتے ہیں کہ اندر گوڈاؤن ہے یعنی جگہ ہے پیچھل، کہاں؟ تو کہا مجھے اس میں بیٹھنے دے۔ اب دکان کی سائیڈ سے نکل کر پیچھے کی سائیڈ پردے میں بیٹھ گئے، وہ جلوس نکل گیا، پوری پبلک مطلب ان کے پیچھے جا رہی ہے ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ حلوائی والے نے پوچھا، کہا فرید، کہا کیا؟ کہا آپ چھپ گئے، ان کا تو اعلان ہو رہا تھا جو ایک نظر دیکھے گا دوزخ نہیں جائے گا، جنت جائے گا، اور آپ کو جنت نہیں جانا؟ تو بابا فرید نے جملہ کیا کہا معلوم ہے؟ کہا تیرا کام ہے حلوہ بیچ، یعنی میرے میٹر میں تو دخل اندازی مت کر۔ بعض مسائل ایسے ہیں جس میں لوگ دخل اندازی کر، مجھے بہت مطلب مسکراہٹ آتی ہے کہ یار اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، یہ بیچارہ ایسے ٹھوک رہا۔ تو اسے کہا تو حلوہ بیچ، تیرا کام یہ ہے، اس میں تجھے انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا حلوہ، جلدی 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 حلوہ لیا، پیسے چکائے، گئے بابا قطب کے پاس۔ تو بابا قطب نے فرمایا بیٹا فرید اتنی دیر؟ اب دیکھیں یہ ان کا دریا دل جو ہوتا ہے نا وہ دیکھیں، کہا اتنی دیر؟ ہاتھ جوڑ لیے، کہا حضور ایک جلوس نکلا تھا، کہا کس چیز کا؟ تو غالباً نجم الدین سگرا یا کبرا کوئی بزرگ اس زمانے کے رہے، ان کے حوالے سے یہ اعلان تھا کہ جو آج کے دن دیکھے گا نا تو اس پر جہنم حرام ہے، یعنی جنت جائے گا۔ اچھا، ان کے جلوس میں تو نے شرکت کر لی ہوگی، یعنی مرید تھے نا، تو یہ بات کہی، کہا اچھا ان سے جنت کے لیے مطلب جلوس میں چل رہا ہوگا اس لیے دیر ہو گئی؟ کہا نہیں، کہا دیکھا بھی نہیں، کہا دیکھا بھی نہیں، کہا نہیں، کہا کیوں؟ کہا نجم الدین کے ہاتھ میں ہاتھ تھوڑے دیا، یہ جملہ ہے، کہا نجم الدین کے ہاتھ میں ہاتھ تھوڑی دیا، کہا تو؟ کہا قطب الدین کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور تمہارے ہی ہاتھوں جنت جانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اعتقاد۔ آیا تو بڑھنا گڑا گوکلے جو انہیں بڑھنا گڑا ڈوٹ مانگے، اللہ بھائی فیض اللہ باپو نے میکن تو کیا بھاگے آئے، یہاں جاوانی ضرور نتی، اتنے مرچے نے اتنے آئی تھی کیا تھی مرچے، اپنے تو جہنے جوئی نے نہیں پاچا، مت بھاگو، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے میری بات، لیکن جو قیمتی ہیرے آپ کے پاس ہے نا اس کو آپ کو پرکھنا چاہیے، کہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں سے کچھ مطلب وہ چیزیں نکل سکتی ہے، اس میں سے مل سکتی ہے، لیکن ہم لوگ قریدتے نہیں، دیکھتے نہیں، بس دوڑ رہے ہیں، سب کی جگہ ادھر ادھر دوڑتے رہو گے تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ یہ بابا قطب ہے۔ جیسے بابا فرید نے محبت بھرے جملے کہے نا، کہا جنت آپ کے ہاتھ سے جانا چاہتا ہوں، میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، تو فرمایا فرید تیری محبت کامل ہو چکی ہے، یعنی تو نے اپنے پیر کی محبت کا کمال حاصل کر لیا، لیکن سن تو نے صرف میری محبت کی خاطر نجم الدین کو نہیں دیکھا نا، کہا نہیں، کہا قطب تجھے بشارت دیتا ہے۔ اب وہ جب بولتے ہیں نا تو پھر ان کی زبان سے خدا بولتا ہے، فوراً کہا فرید میں تجھے بشارت دیتا ہوں، کہا کیا؟ کہا سن، ان کے لیے آج ہی کے لیے الہام تھا کہ آج کے دن جو دیکھے گا وہ جہنم سے بچ جائے گا اور جنت جائے گا۔ کہا ہاں، کہا فرید قیامت تک تجھے جو دیکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ سلسلہ چشت کے اس عظیم قلندر کے لیے یہ بشارت بابا قطب نے دی ہے، اور کہا تجھے جو دیکھے گا جنت جائے گا، اور پھر اس پہ بھی بس نہ کیا، یعنی اتنے تک محدود نہ چھوڑا، فرمایا بیٹا سن،
تیرے وصال کے بعد تیرے دربار میں ایک جنتی دروازہ بنے گا. یعنی یہ دروازہ بنے گا، یہ کہاں؟ تیرے وصال کے بعد ایک دروازہ بنے گا اور یہ جنتی دروازے سے مشہور ہوگا. یہ بابا فرید کے لیے ہے. کہ پھر کہ قیامت تک جو اس دروازے سے آتا جاتا جائے گا وہ بھی جنت جائے گا. یہ بات بابا قطب جیسے، اور یہ بابا قطب کوئی خالی عام بندے کا نام نہیں ہے، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث، مفسر، محقق، اہل فتویٰ لوگ ہیں، اور یہ چھوٹے موٹے لوگوں کے مرید نہیں ہیں. یہ سرکار غریب نواز کے مرید ڈائریکٹ جا کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دیا. قدرت کی طرف سے الہام، رسول اللہ کی طرف سے بشارتیں ہوئی، تب جا کے ان کا ہاتھ میں لیا، اور خود فرماتے تھے، کہا زندگی گزارنے کے بعد رب کی بارگاہ میں جاؤں گا اور معین الدین حسن کو کسی پر فخر ہوگا تو قطب الدین پر فخر ہوگا. یعنی یہ بڑے لوگوں کی شان ہے. اتنے بڑے عالم، فاضل، محدث اور اتنی بڑی شخصیت ہے کہ آج بھی ہندوستان کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے اور تمہارے گردش کرنے سے کچھ نہیں ہوتے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلانی چیز کری، ڈھکنی چیز کری، نہیں بس ہوئے اپنے ہم کرون جنم ہم تھی جائے. میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں نے وہ چیزیں نہیں کی جو آپ لوگ کر چکے ہیں، لیکن مجھے کبھی کوئی وہ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ میرا یہ کام ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہمیں ڈرا دیا گیا، یہ یوں نہیں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، یوں نہیں کرو گے تو یوں ہو جائے گا. میں کہتا ہوں جب لوگوں کے ڈرانے سے اتنے ڈر جاتے ہو تو رسول اللہ نے یہ داڑھی رکھنے کے لیے نہیں کہا؟ اپنی ماں بہن بیٹیوں کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے؟ ہمیں اور آپ کو نماز کا حکم نہیں ہے؟ ہمیں اور آپ کو سود سے بچنے کا حکم نہیں ہے؟ ہمیں اور آپ کو جھوٹ سے بچنے کا حکم نہیں ہے؟ ہمیں بغض، حسد، کینہ اور چوری وغیرہ سے بچنے کا حکم نہیں ہے؟ اور یہ سارے کام اللہ اس کے رسول نے ممانعت فرمائے. دوسروں کے کہنے پر یوں نہیں کرتے، یوں کر لیتے ہو. کبھی کبھی ایک بات بھی قدرت کی مان لوگے نا، راتوں رات توفیق الہی مل جائے گی. اور یہ بات مطلب بجا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں نا، یہ میں تمہارے سامنے حوالہ پڑھ رہا ہوں. اب کا کتنا بڑا مسئلہ حل نہ ہوتا ہو. میں کوئی حامل نہیں ہوں باپو، الحمدللہ. میں تو یہ شہزادوں کو جو ہے نا جب سے بچپن سے جانتا ہوں سب کو، بس ان کی نوکری کر رہا ہوں، یوں سمجھے آپ. میں کوئی کمال نہیں رکھتا، لیکن ان کی بدولت یہ بات عرض کر رہا ہوں. آپ کی کتنی بڑی کوئی مشکل ہو، ایک حدیث شریف سنا رہا ہوں، اللہ کے لیے آج سے اس کو آزما کر دیکھیے، آپ کو خود کو ہی احتساب ہو جائے گا کہ حقیقت یہی ہے کہ یہ جو کرنے جیسی بات تھی نا وہ ہم نے چھوڑ دی. ان پر اعتقاد ہے، ان پر ایمان ہے، ان کو ہم زندہ سمجھتے ہیں. سچ سچ بتانا، اتنے سارے ہم لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے دربار میں آ کے کبھی توبہ کی؟ گاڑی مانگی؟ اماں ایک گاڑی نہیں ضرور ہے، اماں بے آپی، اماں بے بنگلہ نہیں ضرور ہے، اماں جانے ترن آئے پا، ایک دکرا نہیں ضرور ہے، اماں جانے ہاتھ آئے پا. یعنی جتنی بھی کرامتیں ان کی آپ کہہ لیں، جو مانگ رہا دے رہے ہیں. کوئی بندہ ایسا ہوگا جس نے یہاں آ کر یوں کہا کہ اماں دعا کر دو نا کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے؟ اب کر کے دیکھیے، اب کر کے دیکھیے. اور یہ بات یہ اولیاء کے خاص وصف میں سے ہیں. یعنی قرب الہی کا جو خاص سبب ہے وہ استغفار ہے. اب جتنے بھی انبیاء، یعنی کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء اور 1,24,000 کے قریب کم و بیش صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہاں تک کہ اولیاء کاملین، یہاں تک کہ مجددین تک آپ چلے آئیے، آپ ان کی پوری سیرت اٹھا کر دیکھیے. اگر سب سے زیادہ انہوں نے کسی چیز پر وزن دیا ہے نا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار پر زور دیا ہے. آپ کہیں گے مولانا یہ بمباری تو نہیں ہے؟ نہیں. رسول اللہ کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. یہ حدیث صراحت کے ساتھ ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے 70 بار کرتا ہوں. یعنی یہ سید المعصومین ہو کر یہ بات بتا رہے ہیں، یہ تعلیم امت کے لیے کہ جب میں سید المعصومین ہو کر استغفار کرتا ہوں تو میرے امتیوں تمہیں تو ہزار بار کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیے یہ آیت جو ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اس میں کیا ہے؟ یعنی فرمایا اگر کوئی جان پر ظلم کر لے، محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے. اب جب حضور کے دربار تک کوئی نہیں جا سکتا وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے اس آیت کے ضمن میں یہ حکم نکلے گا کہ تم مدینہ نہیں جا سکتا، گنج اولیاء اور اماں صاحبہ کی بارگاہ تک جا سکتا ہے. اب وہاں جا کے کرے کیا؟
تو کہا محبوب وہ آپ کے دربار میں آئے اور اللہ سے معافی مانگے، اور پھر محبوب آپ بھی کہیں کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ پتہ یہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شانیں دی گئی اس کا عکس اور پرتو بنا کر اللہ حضور کی امت کے اولیاء کو دیتا ہے۔ پتہ چلا حضور اگر استغفار کرے قرآن کے مطابق تو پتہ چلا حضور کا عکس بن کر گنجے اولیاء بھی اپنی قبر میں رہتے ہوئے اپنے غلاموں کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اور اگر یہ کر دیں گے تو اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کی بارگاہ میں یہ آ کر کر لیں گے نا تو مجھے تواب الرحیمہ والی صفت بنا کر پائیں گے، یعنی میں اس صفت میں اسے ملوں گا۔ پتہ یہ چلا یہاں اگر رب ملتا ہے نا تو وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ملتا ہے، اس شان سے ملتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو استغفار کرنا ہوگا۔ اب کی دنیا کے مسائل میں عرض کر رہا تھا، نمبر 1 سب سے زیادہ مشکل اگر کسی چیز میں ہوتی ہے، کوئی دشوار کن معاملہ آ جائے نا تو کسی سے وہ حل نہیں ہوتا۔ میں نے خود بھی ایسے سینکڑوں مسائل دیکھے ہیں کہ وہ حل نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن اپنے بزرگوں سے اور یہ حدیث پاک کا مفہوم سنا۔ خود رسول اللہ فرماتے ہیں استغفار کو لازم پکڑ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر، اللہ تجھے اس دشواری سے چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ یعنی یہ استغفار کروانے کی تعلیم بھی دلوائی اور قدرت کا کمال بتایا۔ کہا یہ تیرے کسی گناہوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے، یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، بس تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر۔ تیرے لیے دشواری دشواری ہے، مشکل مشکل ہے، مصیبت مصیبت ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل مشکل نہیں ہے، کوئی دشواری دشواری نہیں ہے۔ وہ رات میں چاہے تو چوروں کو ولی بنا دے، وہ رات میں چاہے تو حبیب اجمی کو چلتے پھرتے توبہ کروا دے، وہ اگر چاہے تو رات کی تنہائی میں یعنی صبح کی سفیدی پھٹتے پھٹتے فضیل بن عیاض کو کعبے کا منجھاور بنا دے، یعنی وہ اگر چاہے تو بڑے بڑے لوگوں کو جو الگ فیلڈ میں تھے رات کی تنہائیوں میں زندگی بدل دیتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ سارے واقعات ہمارے لیے درس ہے، تو استغفار کو لازم پکڑیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیجئے۔ دوسرا جملہ سنیے حضور کا، ارشاد فرمایا تجھے جتنے بھی دکھ آئے، کوئی بھی دکھ آ جائے، کیسا بھی دکھ ہو، حضور نے فرمایا استغفار کو لازم پکڑ، اللہ تیرے دکھوں کو دور فرما دے گا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی رسول اللہ نے، ارشاد فرمایا اگر روزی کم ہونے لگے، آج سب سے بڑا مسئلہ پوری دنیا کی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، بڑے مسائل اگر کوئی ہے نا تو وہ روزی کے رزق کے ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک جملہ پوچھتا ہوں، روزی کون دیتا ہے؟ اتنا نہیں یار، زور سے بولیے اور زور سے بولیے، اللہ دیتا ہے، یہ بات کنفرم ہے کہ رزاق کے مطلق وہی ہے، وہی روزی دیتا ہے، اسباب بناتا ہے، روزی دیتا ہے، اور وہ اگر چاہے تو وہ اسباب کا محتاج بھی نہیں۔ میں مخدوم پاک کو پڑھا نا تو مجھے یہ حیرت ہوئی کہ اوہو قدرت اگر چاہ لے تو بغیر اسباب کے یعنی یہ چیزوں کے لوگوں کو محتاج نہیں رہنے دیتا، وہ خود بخود ایسا سبب پیدا کر دیتا کہ وہ چیز اسے میسر آ جاتی ہے۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ میں زمین کے اس حصے پر پہنچا ہوں جہاں میں نے درختوں کے اندر انسانوں کو لٹکتے دیکھا ہے۔ اب یہ بات کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے نا، مانس ہوئے نہیں جاڑوا ہما اگل ہو، یہ کیوں ہے؟ یعنی یہ دنیا کیسی ہوگی؟ وہ دنیا مخدوم پاک نے دیکھی ہے، 3 مرتبہ پوری دنیا کا چکر کاٹا، فرماتے وہاں تک گیا، اور جب وہاں گیا نا تو ان لوگوں سے میں نے مخاطب ہو کے پوچھا، کہا تم لوگ تو درخت سے لٹکے ہوئے ہو، تمہیں روزی کیسے دی جاتی ہے؟ یعنی تمہارے ہاتھ پیر تو لٹکے ہوئے سب، مطلب ناف کے ذریعے وہ ڈالی سے ایسے پھل لٹکتا ہے، ایسے انسان لٹکتا تھا، تو کہا تمہیں کھانا پینا کیسے ملتا ہے؟ کہا قدرت پہنچاتی ہے۔ کہا تمہارے ہاتھ پیر تم تو لٹکے ہوئے، تم جا تو سکتے نہیں، تو یہاں پہنچتی کیسے ہے؟ کہا یہ پتے اوپر دیکھ رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا یہ پتوں پر اللہ پرندے بھیجتا ہے، یعنی چڑیا، یعنی پرندے آتے ہیں قسم قسم کے۔ کہا پھر وہ کرتے کیا ہے؟ کہا وہ اپنی چونچوں کے اندر میوہ جات ڈرائی فروٹ لے کر آتے ہیں، یعنی اپنی زبان میں کہہ لوں نا، گونڈل کی زبان میں، اخروٹ لاوے، بدہم لاوے، پستہ لاوے، پجیوں آوے، درخت لاوے، پجی کاجو لاوے، یہ سب چیزیں لے کے وہ آتی ہے۔ کہا پھر؟ کہا اس پتے پر بیٹھ کر ایسے وہ چونچ مارتی ہے، اس کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک وہ خود کھاتی ہے اور دوسرا اللہ ہمارے منہ تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی یہ قدرت کا نظام ہے۔
میں کہتا ہوں مخدوم پاک کے اس بات سے ہمیں اور آپ کو یہ اعتقاد ہو جانا چاہیے کہ روزی جو ہے نا وہ ہمارا پیچھا کر رہی ہے اور وہ مل کر ہی رہے گی. کائنات میں اس وقت تک تمہیں موت نہیں آ سکتی جب تک کہ تمہارا ایک قطرہ یا ایک دانہ بھی دنیا میں روزی کا باقی ہوگا. یہ بات کنفرم ہے. جب وہ رزاق ہے اس نے مقرر کر دی ہے, لکھ دی ہے. لیکن جلدی مت کرنا. کبھی کبھی ہم لوگ بہت جلدی کرتے ہیں, اتنی جلدی کر لیتے ہیں تو پھر ٹھوکر بھی لگتی کبھی کبھی, لیکن قدرت سنبھالتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک بندہ تھا نا, اس نے عرض کر دی, کہا ساری روزی ایک دن میں دے دو. موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کر دی, اللہ نے ایک دن میں سب دے دی. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا, کہا ایک دن میں لے لیا, اب کرے گا کیا؟ تو کہا اللہ وہ تو تو بہتر جانتا ہے. اس نے مانگی, میں نے سفارش کر دی, تو نے دے دی, اب ایک ساتھ میں یہ کیا کرتا ہے وہ تو دیکھوں گا میں. کہا ٹھیک ہے. اب اس بندے نے بھی پھر اپنی ٹھان لی, میاں بیوی نے دونوں نے نکی کر لیا. کہا سب دے دیا نا ہمارا؟ کہا ہاں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا سب دے دیا تمہارا, یعنی زندگی بھر کی روزی ایک ساتھ میں لے لو. اب ساری روزی مطلب ایک ساتھ میں آ گئی. اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ اللہ کے نام پر لوگوں کو کھلانا شروع کر دیا. سمجھدار کتنا تھا وہ. ہاں આપણે બધું લૂંટાઈ જાય ને પછી એમ કે બાપુ કાંઈ સદકો કરવો જો હે. હવે લૂંટાઈ ગયું પછી સદકો યાદ આવ્યો? અરે મારા ભાઈ પહેલા હતું તેથી સદકો કરવાની જરૂર હતી. जो होता है ना उसमें से देते सीख जाओ आप, आपको खुद ब खुद कुदरत माला माल कर देगी. ये हकीकत में मुझे भी बहुत हंसी आ रही है, लेकिन ये बात समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि हम लोग ऐसा ही करते हैं. मेरे एक दोस्त हैं राजकोट में रहते हैं, शायद सोहेल बापू जानते होंगे, फिजुल्ला बापू भी जानते होंगे, सैयद नज़ीर हुसैन बापू हुसैनी अशरफी भावनगर के हैं, वो रहते हैं. वो कहते हैं कि हमारी कौम का एक मसला ये है. मैंने कहा बाबा क्या? कहा ये उम्मत जो है ना मरने के बाद सबको मानती है. यानी लोग जब मर जाते हैं ना तो चादरें चढ़ाते हैं, मर जाते हैं ना तो फूल चढ़ाते हैं. और अच्छा कहना भी किसी के हो ना, किसी के बारे में पूछ लो कि बरकाती अच्छा है, खबर नहीं. અને જે गुजरी गयो बेचारा बहुत अच्छा था. हालांकि हम बरकाती बेचारा एक नंबर का चोर था, मराना इसलिए अच्छा हो गया. लेकिन मैं इस पे भी एक नुक्ता अर्ज कर दूं, बरकाती अगर मर गया तो लोगों की जबान में अच्छाई क्यों आने लगी? इसलिए कि वो मरकर कब्र में रसूलुल्लाह का दीदार करने जा रहा है, यानी हुजूर के करीब होने जा रहा है. तो चोर था, डाकू था, मुजरिम था, नाकारा था, फिर भी लोग अच्छे कह रहे हैं. मैं कहता हूं जब मरने के बाद बरकाती जैसा बंदा अच्छा कहलाने का हकदार हो सकता है, तो गोंडल में रहने वाला गुलाम हुसैन जीते जी रसूलुल्लाह से कुर्बत हासिल करने के लिए इन शहजादों का कुर्ब हासिल करें और इनके जरिए इनके आबा व अजदाद का कुर्ब हासिल करें. दुनिया मजबूर हो जाएगी तुम्हें अच्छा कहने के लिए, लेकिन हमें कहना करना पड़ेगा, और ये हमारे बुजुर्गों ने किया है. तो इस्तगफार जो है ना वो रोजी के हवाले से मैं बता रहा था. मखदूम पाक ने ये फरमाया, कहा रोजियां कहां से मिलती है? उन्होंने कहा इससे मिलती है. तो कहा मौत होती है तो पता कैसे चलता है? यानी इतने सारे लोग तुम लटका रहे हो, किसी से बातचीत हो रही है खाली बात, लेकिन कोई मर जाए लटकता हुआ, तुमको कैसे पता चलेगा कि वो मर गया? तो कहा उसका भी कुदरत का इंतजाम है. कहा कैसे? कहा जिसकी मौत वाकई होती है ना वो दरख्त से कट जाता है, यानी डायरेक्ट वहां से नीचे उतर आता है, फिर कुदरत उसका इंतजाम कर देती है. कहा अच्छा, तो इससे पता ये चला कि ऐसी दुनिया में भी कुदरत रोजियां पहुंचा रहा है, उनके मरने के बाद उनका इंतजाम कर रहा है. तो मैं कहता हूं जिन औलिया के साए में जिंदगियां गुजार रहे हैं, तो क्या वो अल्लाह हम सबको रोजियां ना देगा? देगा. लेकिन हमें और आपको ये काम करना होगा, इस्तगफार को लाजिम कर लें. अब खाली माफी मांगते सीख जाएं. अब आप कहेंगे मौलाना कितनी माफी मांगे? हमारे बुजुर्ग ने कसरत के साथ, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, कसरत के साथ लोगों ने ये कहा कि 313 मरतबा, कसरत इसी को कहते हैं. लेकिन मैं आपको 313 नहीं कहता. अगर वक्त है 313 कर रहे हैं तो आप मुबारकबाद के लायक है. लेकिन अगर दिन और रात में सिर्फ एक एक मरतबा भी इस्तगफार पढ़ते हैं तो मैं कहता हूं ये भी तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा. आप कहेंगे क्यों बोला ना एक बार? मैं कहता हूं इतनी मसरूफ दुनिया में अगर बंदा एक बार भी ये कह रहा है ना कि अल्लाह माफ कर दे, तो मैं ये समझ रहा हूं कि बड़ा काबिल तवज्जो बंदा होगा इस दुनिया में. आप देख रहे हैं हम रात दिन उठते हैं, जागते हैं, सोते हैं, खाते पीते हैं, बस ये जिंदगी गुजर रही है. कुदरत के मामलात जो है ना, जो हमें हुक्म दिए गए ना, उसमें हमने कभी नहीं किया. आखिरी बात जो अर्ज कर रहा था ना वो बड़ी दिलचस्प है. हमें शैतान ने एक धोखा दे दिया, और ये बात हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखा दी. मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ. कल सुबह मैं फैजुल्ला बापू को शिकायत नहीं करना कि मौलाना क्या थी आया था, गोतो तो इन्हें ये नहीं करना. आप
بالکل نہیں کرنا. میں آپ کو کہہ ہی نہیں رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ شاید میرے دل میں, میرے وہم میں کہیں یہ نہ گھس جائے جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں. اس وقت دنیا کا ہر بندہ الا ماشاءاللہ ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا ہر کام قبول ہے. سمجھ رہے آپ کسی کو بھی دیکھ لو تو وہ ہر بندہ یہ قبول ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جمعہ کے دن مسجد میں جاتے کہ نہیں جاتے؟ بھیڑ ہو جاتی ہے نا وضو خانے میں, تو بھیڑ ہوتی ہے تو بجو لگا, اے بھائی تھوڑا جلدی کرنے, تھوڑا جلدی کرنے, یعنی اس کو جلدی جلدی وضو کروا رہا ہے, کرواتا ہے نا, مطلب ٹھوسے مارتا ہے, اے جلدی کرنے جلدی کرنے. تو ایما کو ہماری جو وائیڈیو ہے یہاں بازو میں, اے بھائی برابر وضو تو کروا دے. ٹھیک ہے بھائی وجود چھے کہ قبول تارے کروں کہ اللہ نے کروں. یعنی یہ جملہ کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان جمعہ کی نماز پڑھنے کے وقت وضو کرتے کرتے یہ جملہ کہہ رہا ہے. صاف بات ہے. اب یہ وہم جو ہے نا کہ ارے بھائی تجھے قبول کرنا ہے کہ اللہ کو قبول کرنا ہے. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو یہ ہوتا ہے کہ میرے جیسا نیک کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. اور ان چیزوں نے ہمیں کتنے بڑے دھوکے میں ڈال رکھا ہے, ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ, دل کے کانوں سے بتانا, یہ بہت ایک دم سیریس جو عرض کر رہا ہوں نا, اس وقت یعنی اس وقت روئے زمین پر بقید حیات ظاہری طور پر غوث پاک جیسا کوئی متقی ہو سکتا ہے؟ اب بتائیے نا زور سے. نہیں ہو سکتا, کیونکہ غوث پاک خالی متقی نہیں ہے نا, امام التقا والنقا. یعنی غوث اعظم کو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ غوث اعظم امام التقا والنقا, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے. اور یہ کتنے بڑے متقی اور پرہیزگار اور امام معلوم ہے؟ مولا کائنات ماں خاتون جنت امام حسن پاک, امام حسین پاک, امام زین العابدین, امام جعفر صادق, امام محمد باقر اور امام حسن عسکری تک. اور یہ جتنے بھی یہ بزرگ ہے, یعنی اگر 9 امام حسین کی نسل سے گن لیں اور امام حسن کو بھی گن لیں اور یہ امام حسین کو گن لیں, یہ 9 افراد یہ ہوئے, امام حسن کو گن لیں اور مولا کائنات کو گن لیں, اور یہ 12 ائمہ اہل بیت, اگر 9 امام حسین کے خاندان میں, 1 امام حسن کے خاندان میں, اگر یہ 12 ائمہ اہل بیت کا ایک ہستی میں فیض کسی میں جمع ہے تو دنیا اسے غوث الاعظم دستگیر کہتی ہے. یہ اپنی دل کی تختی پر لکھ لیں آپ. یعنی 12 امام میں سے آپ کسی کا بھی فیض چاہتے ہیں, آپ کو دربار قادریت میں آنا پڑے گا, آنا پڑے گا, آنا پڑے گا اور آنا پڑے گا, بس. اور یہ شیخ عبدالتواب صاحب نے 7-8 بشارتیں لکھی ہے, اس میں سے ایک بشارت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کو خواب میں یہ بات بتائی گئی, کہا یہ 9 شمع جو ہے نا وہ حسینی ہے, 1 شمع جو ہے نا وہ حسنی ہے, اور یہ 12 جو شمع ہے نا, کہا یہ ساری شمعوں کو اکٹھا کر کے ایک بندے میں امام حسن کی نسل میں پیدا کر کے منتقل کر دیا جائے گا, اور وہ میری بارگاہ میں اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوگا. یعنی رسول اللہ کو خواب دکھا کر اس کی تعبیر بتائی گئی, اور یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں. میں کہتا ہوں ہم کربلا نہیں جا سکتے, بغداد نہیں جا سکتے, موسیٰ کاظم کی نسل کے لوگوں کے قدموں میں تو جا سکتے ہیں نا. ان سے کہیں کہ آپ اپنے دادا سے عرض کریں, اللہ کی عزت کی قسم, حضرت امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کو اس دربار کی حاضری مل جائے نا, وہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ اس کی ہر دعا قبول فرما لے گا. یعنی وہاں رد نہیں ہوتی دعائیں, یعنی اتنی بڑی بارگاہ ہے وہ. تو میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں نا کہ ہمیں کس چیز نے دھوکہ دیا, یہ چیز نے. ہم تو اپنے آپ کو یا تو نیک سمجھ چکے, یا تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری ہر چیز قبول ہے. اس پہ تھوڑا احتساب کرتے ہوئے بزرگ کا قول سنا دیتا ہوں اور اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. حالانکہ کما حق ہو جیسا آپ سننا چاہتے ہوں گے, میں نے شاید وہ نبی سنایا ہو تو معذرت چاہتا ہوں, لیکن جو بات حقیقت ہے نا وہ عرض کر کے جا رہا ہوں. عمل کرنا, کوشش کرنا, آپ کو خود کو پتا چل جائے گا کہ اماں صاحبہ کے عرس میں گئے تھے, ایک چھوٹا موٹا بیچارہ بچے جیسا مولانا آیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا کہ اس پہ تھوڑا کنٹرول کیجئے, تو آپ کو خود کو احساس ہوگا. غوث پاک جیسا کوئی متقی نہیں ہو سکتا, یہ بات میں نے ابھی آپ سے پوچھی, لیکن پھر بھی وہ راتوں میں ایسے کھڑے رہ کر داڑیاں پکڑ پکڑ کر کبھی کبھی 1-1 رکعت میں پورا مکمل قرآن ختم فرماتے تھے. کبھی کعبے کا غلاف پکڑ کر روتے ہیں, اور جب وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے نا, ہمارے مشائخین نے لکھا ہے
کہ وہ ایک لمحے کے لیے رکتے نہیں تھے. حالانکہ قرب خاص بہت ہے, میں وہ بیان نہیں کر رہا ہوں, اس کو یہ نہ یہ مطلب شوشہ چھوڑ دیں, لیکن جیسے ہی ظاہری طور پر ایسے نکلتے تھے نا تو ایک جھٹکے میں مطلب سامنے سے گزرتے اور صرف ایک جملہ کہتے, اللہ ان کے صدقے میں بخش دے, یعنی یہ مغفرت ہے, یعنی ان کے صدقے میں بخش دے, یہ کہتے تھے. وہ کن کے بارے میں؟ جن کی شان یہ ہے کہ وہ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں کہ اگر میرے رب کا اور میرے نانا کا آپس میں وعدہ اور قرار نہ ہوا ہوتا تو دربار خداوندی میں میری غوثیت اور محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ میں جہنم کو سیرے سے بند بھی کر سکتا ہوں, یعنی جہنم کے دروازے میں خود بند کرا سکتے ہو. اب جس کو اتنی وسعت دی گئی ہو قرب خداوندی کی, لیکن پھر بھی وہ یہ جملہ کہہ کر نکلتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہمیں بڑی عاجزی سکھانے آئے تھے. آج ہمیں اور آپ کو بھی یہ کرنا ہوگا. یہ جس بارگاہ میں ہم حاضر ہیں نا, ایک غیرت والی بات, ایک حیا والی بات, ایک پردے والی بات انہوں نے پوری زندگی جو ہے نا وہ لوگوں کو مطلب بتا دیا, پوری کائنات کی بہنوں بیٹیوں کو, کہ غیرت اسے کہتے ہیں. یعنی رسول اللہ کے خاندان کی شان بھی یہی ہے. آج بھی جو لوگ مانگتے ہیں نا, یہ اپنی دادی جان کا صدقہ اور خیرات جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتی ہوں گی. یہ اور بات ہے کہ ہمارے پاس وہ نگاہیں نہیں ہیں, ہم اس کو کما کو دیکھ نہیں سکتے, لیکن ہمارے صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے لوگ جہاں ہوتے ہیں نا وہاں لنگر بٹ رہا ہوتا ہے. اب جس کے نصیب میں آتا ہے وہ لے کر جاتا ہے. میں کہتا ہوں جب چوہر بزرگوں کی بارگاہ میں ولایت لے کر جاتا تھا, یہاں آئے ہو نا, آج یہ عرس میں نکی کر کے جاؤ, ان سے سچی توبہ اور استغفار کی توفیق اللہ کی بارگاہ سے مانگ کر جائیں گے. اب ٹرائی کرنا. اور یہ میں جو بات بتا رہا ہوں نا, یہ بہت بڑے بزرگ ہے, اور شاید آپ نے نام بھی سنا ہوگا, حضرت ابو الحسن شاذلی کا نام سنا ہوگا. یہ کائنات کی بہت بڑی شخصیت ہے, لیکن ان کے مریدین معتقدین زیادہ تر عربی امارات میں, یعنی عرب دنیا میں زیادہ ہے. وہ بہت بڑے شیخ تھے, اللہ نے بڑا رسوخ دیا تھا. وہ ہر وقت ایک ہی جملہ, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تھوڑی دیر ہوتی تو پھر استغفر اللہ, تھوڑی دیر ہوتی تو پھر استغفر اللہ. ایک دن لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے کامل ہو, ہر وقت توبہ توبہ استغفار استغفار کیا کرتے رہتے ہو, یعنی ہر وقت یہ جملے. تو اس کی وجہ جب آپ سے دریافت فرمائی گئی تو فرمایا کہ یہ کیوں کہتا ہوں جانتا ہے؟ کہا نہیں. کہا میرے اعمال صرف میرا رب جانتا ہے. یعنی اتنے بڑے ہو کر کیا کہتے ہیں کہ میرے اعمال صرف میرا رب جانتا ہے, اور وہ قبول بھی کر سکتا ہے, مسترد بھی کر سکتا ہے. یہ جملے کہہ کر کائنات کے ہر بندے کو یہ جملہ دیا کہ اپنے ہر کام کو قبول اور ہر کام کے مطلب مسترد ہونے اور نہ ہونے, اس پہ گھیرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی بارگاہ میں یہی کہتے جانے کی ضرورت ہے, معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے. پھر فرمایا میرا رب چاہے تو قبول فرمائے, میرا رب چاہے تو مسترد کر دے. تو یہ کام صرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ عمل کی برکت سے اللہ مجھے اطمینان قلبی عطا فرما دے کہ میں نے یہ جو عمل کیا ہے وہ صرف اللہ کے لیے کیا, اور جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ قبول کیا جاتا ہے. تو اس نے دوسرا جملہ کہا, کس نے؟ سوال پوچھنے والے لوگوں نے, اور بڑی تیزی سے اس زمانے میں بھی لوگ رہے ہو. دوسرا جملہ انہوں نے سوال کر لیا کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور آپ کے دل میں ابھی تک اطمینان نہیں آیا, یعنی یہ استغفار کا سبب آپ یہ بتاتے کہ سکون قلبی ہے, تو ابھی تک آپ کو اطمینان نہیں آیا. تو دو جملے جو انہوں نے کہا نا وہ سنیے. فوراً فرمایا, کہا یہ دو باتیں جو میں نے ارشاد فرمائی نے کہ میرے اعمال صرف میرا رب جانتا ہے, وہ چاہے تو قبول کر لے, وہ چاہے تو مسترد کر دیں. میں استغفار کو ضروری سمجھتا ہوں تاکہ مجھے یقین قلبی پیدا ہو جائے. اور تجھے یہ سوال کر رہا ہے نا, کہا ہاں. کہا یہ دونوں دھوکہ دینے والی چیز ہے, یعنی یہ سمجھ لینا کہ یہ بس ہو گیا, یہ نہیں ہوتا وہاں. کہا یہ دھوکہ دینے والی شے ہے, ان پر یقین کر لینا یہ عقل مندی نہیں ہے, بلکہ فرمایا ہر وقت اللہ کی ذات کے معاملے میں خوف زدہ رہنے کی ضرورت ہے, یعنی اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اور فرمایا توبہ اور استغفار اپنے اعمال و کردار کے لیے بھی ضروری ہے, بلکہ ایک جملہ یہ کہا آخر میں,
کہا اگر توبہ اور استغفار کی توفیق کہیں ملے نا اس کو لازم کر لے. کہا کیوں؟ کہا یہ ایک طرح سے درخواست ہے، گناہ ہو گئے ہوں گے تو بھی معاف ہو جائیں گے، اور اگر کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا تو آئندہ کے لیے گناہوں سے بچانے کے لیے تجھے توفیق کے اسباب مہیا کر دیے جائیں گے. یعنی کوئی ایسا سبب بنا دیا جائے گا کہ تجھے ہر گناہ سے محفوظ کر لیا جائے گا. یہ حضرت ابوالحسن شاذلی علیہ رحمہ نے یہ ولایت کی منازل میں یہ بات بیان کی ہے. آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آج جس دربار میں آئے ہو نا، بس یہ کام میں نے ابھی اپنا بتا دیا، اور 3 کام عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. زندگی میں جس سے بھی آپ بیعت ہے، مرید ہے، جس سے بھی اگر وہ بقید حیات ہے تو ان کے لیے طویل عمر بالخیر کی دعا کے لیے، مرید ہو نا پیر کے لیے دعا کریے. اب آپ کہیں گے مولانا یہ کون سا نسخہ لے آیا؟ یہ کون سا نسخہ لے آیا؟ یہ نسخہ اذان کے بعد کی دعا سے لایا میں. ہاں، اذان کے بعد کی دعا کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو بھی اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کا عادی ہوگا، رسول اللہ فرماتے میں اس کی شفاعت کروں گا. یہ ہے نا. لیکن آپ اذان کے بعد کی دعا کا ترجمہ پڑھیے، یعنی بعد میں ملنے والی چیزیں کے معاملات میں، یعنی مقام محمود کے بارے میں حضور نے یہ دعا تعلیم کی ہے کہ میرے امتیوں ہر اذان کے بعد یہ پڑھا کرو کہ اللہ اپنے محبوب کو وہ عطا کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. یعنی مقام محمود ہے. یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے، حالانکہ حضور کو ہماری حاجت نہیں ہے، لیکن حضور یہ تعلیم دے کر ہمیں بتا رہے تھے کہ تم میری محبت میں یہ کرتے رہو گے تو قدرت تمہارے لیے میری شفاعت لکھ دے گا. یعنی تمہارے گناہ کے بخشنے کے اسباب پیدا کر دے گا بلا تشبیہ اور تمثیل. آپ جس پیر کامل سے مرید ہیں، آپ اپنے پیر کے لیے عمر بالخیر کی دعا مانگیے، اور اگر وہ وصال فرما چکے ان کے درجات کی بلندی کی دعا مانگیے. روزانہ 2 ٹائم اگر آپ کو کسی بھی دعا میں آپ کے پیر و مرشد آپ کو یاد آ جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ آپ کی قسمت کی معراج ہے. نمبر 2، دوسرا کام، آخری دوسرا کام، اگر ماں باپ بقید حیات ہے، صبح و شام اگر دور رہتے ہیں تو 8 دن میں، اور دور رہتے تو مہینے دن میں، اور دور رہتے ہیں تو 3 مہینے میں، اور دور رہتے ہیں تو 6 مہینے میں، اور دور رہتے سال میں، جب بھی اپنے ماں باپ سے ملاقات کرو خالی ہاتھ نہیں بلکہ ہاتھوں کے ساتھ ان کے قدموں کو بھی بوسہ دینے کی سعادت حاصل کرو. آپ کہیں گے مولانا یہ کون سا وظیفہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت محمد بن سیرین کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ علم تعبیر کے بہت بڑے عالم تھے. ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ان کی پوری داڑھی پر جو ہے موتی مطلب لٹکے ہوئے ہیں، ہیرے جواہرات. صبح میں آیا وہ مرید مطلب معتقد اور آیا، کہا کہ حضور آج خواب میں دیکھا. کس حالت میں دیکھا؟ کہا آپ کی داڑھی پر میں نے ہیرے جواہرات لٹکتے دیکھے. کہا تو نے سچ دیکھا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا آج ہی میں نے اپنی والدہ کے قدم جب چومنے گیا نا تو میری داڑھی بھی ان کے قدموں سے لگی ہوئی تھی. یعنی اس سے وہ تعبیر نکالی. کہا یہ میری ماں کے قدموں سے میں نے جو بوسہ دیا نا یہ اس کا صلہ ہے. اور محمد بن سیرین جب اپنے ماں یا اپنے والد صاحب کے یا اپنی والدہ کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے نا تو کیسے بیٹھتے تھے معلوم ہے؟ جیسے ایک آقا کے سامنے سے غلام بیٹھتا ہے. ایک مرتبہ ایک بندہ ملنے آ گیا تو دیکھ رہا ہے، کیونکہ محمد بن سیرین جو ہے نا وہ زور سے بولتے تھے، یعنی بہت کڑک آواز تھی، بہت شاندار بولتے تھے. جب انہوں نے دیکھا نا تو آواز بھی نہیں، ایک دم شانتی سے اس نے کہا محمد بن سیرین. تو لوگوں نے کہا، اشارہ کر کے کہا یہ. جب یہ سنا نا تو باہر نکل کے لوگوں سے پوچھتا ہے، کہا یہ محمد بن سیرین کہاں؟ کہا وہاں ہوتے تو اتنا چلاتے، یہاں کیوں خاموش ہے؟ کہا یہ ان کی ماں کا ادب کرتے ہیں. આપણે તો માં હામાં બેઠા હોય બિચારા ને આપણે આપણા છોકરાને ગાળું દેતા હોય. હો રહા है ना, ये बेअदबी है. મમ્મી પપ્પા બિચારા હામાં બેઠા હોય ને એવી ગાળ આપણે આપણી ખુદની બીવીને દેતા હોય. आपके बूढ़े बुजुर्ग वालिद साहब हो ना, आप खाली खामोशी से उनका अदब करते सीख जाए ना, खाली खामोशी से. इसलिए कि कायनात में सबसे ज्यादा पावरफुल दुआ अगर बगैर हिजाब के इजाबत से टकरा सकती है ना, वो औलाद के मामले में माँ और बाप की दुआ टकरा सकती है. अब कोशिश कीजिए. और आखिरी बात, जो तीसरी बात थी ना, आखिरी बात यह है कि जिंदगी में मोबाइल है, मोबाइल में, घर पे हैं तो घर में,
صبح اٹھو، کبھی بھی اٹھو، اب آپ جب بھی اٹھتے ہو، لیکن ایک بات عرض کر دیتا ہوں، یہ صبح اٹھو، اسکرین پہ ہے، ایک کھول لیا، لو یہ آ گئی سورہ فاتحہ۔ اب جتنا بھی آپ پڑھ سکیں قرآن کھولیں، دن میں ایک بار صبح اٹھیں قرآن کھولیں، ایسے کھول لیں، اور پڑھنا آتا تو 2-3-4 آیتیں پڑھ لیں۔ میں نے کہتا رکوع پڑھیں، منزل پڑھیں نہیں، سورت پڑھیں نہیں، 2-3 آیتیں پڑھ لیں، خالی پڑھ لیں۔ آپ کہیں گے برکت یہ کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ کائنات میں حضرت امام احمد بن حنبل کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے صرف قرآن کی خاطر جیل قبول کی، کوڑے قبول کیے، سزائیں قبول کی، اور اپنے اس اعتقاد پر ڈٹے رہے، کہا مر جانا برداشت کروں گا، قرآن کو کبھی مخلوق نہیں کہوں گا۔ یعنی یہ قربانی دی ہے انہوں نے قرآن کی خاطر خالی۔ میں کہتا ہوں جب کسی شہر میں یا کسی ملک میں قرآن جلایا جاتا ہے نا، ہم ریلیاں نکال لیتے ہیں نا، دوسرے ملک میں نکلے تو ریلی ہم نکالتے ہیں، ہماری ایمانی غیرتیں نکالنی چاہیے، لیکن کوئی ریلی میں کھڑا ہو کے پوچھ لے گونڈل والوں دن رات میں کتنی مرتبہ قرآن کھولتے ہو، تو پھر ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا نا۔ تو یہی امام احمد بن حنبل جنہوں نے سزائیں پائی تھی نا، ان کو ایک مرتبہ اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا، انہوں نے اللہ کا دیدار کیا، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں نا، جسے دنیا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کہتی ہے، ان کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ نے انہیں خواب میں 100 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا۔ لیکن میں امام احمد بن حنبل کی بات کر رہا ہوں، بڑے شہنشاہ گزرے ہیں، بڑی شان کے بالغ گزرے ہیں، امام گزرے ہیں مذہب کے، لیکن میں جو بتا رہا ہوں نا، انہوں نے خواب میں جب اللہ کا دیدار کیا تو ایک جملہ پوچھا، عرض کی، کہا مولا اگر تیرا قرب خاص چاہنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا احمد قرآن پڑھا کر، یعنی قرآن پڑھا کر۔ اب یہ پڑھا کر میں ایک آیت بھی ہے، پڑھا کر میں 2 آیت بھی ہے، پڑھا کر میں ایک سورت بھی ہے، ایک پارہ بھی ہے، پڑھا کر۔ تو کہا مولا سمجھ کر پڑھوں یا خالی ایسے ہی پڑھوں؟ تو کہا سمجھ کر پڑھے گا تو بھی ملے گا، بغیر سمجھے پڑھے گا تو بھی ملے گا۔ یعنی امام احمد بن حنبل اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ قدرت نے انہیں یہ بتایا ہے کہ اگر یہ امت اللہ کا قرب چاہتی ہے تو ہمیں یہ کام کرنے ہوں گے، اور ہم روحانیت مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے بابا کے تعلق سے جب سنا تو دل کو بڑی خوشی ہوئی، اور یہ میرے حالات جانتے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں، یعنی سر سے پیر تک میرے سارے حالات ان کو پتہ ہے، لیکن یہ بڑی نوازشیں کرتے ہیں، اپنے آبا و اجداد کی باتیں شیئر کر کے اپنے غلاموں کو دیتے رہتے ہیں۔ تو اب تو یہی رہتا ہے، آپ فائدہ اٹھائیے، اور ماشاءاللہ اٹھاتے بھی ہیں، کوشش کیجئے مزید جتنے بھی لوگ دور ہیں نا انہیں قریب کیجئے، اس لیے کہ یہ دربار جو ہے نا ان کی نگاہیں ان پر ٹکی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کے یہ گھر کے لوگ جب ان سے رابطے میں یہ بارگاہ میں جب ریکویسٹ کرتے ہیں نا تو پھر ان کے دربار سے بڑا فیض نصیب ہوتا ہے، اور یہاں سے منتقل ہوتا ہے پھر اوپر تک جاتا ہے۔ اللہ کرے اللہ مجھے آپ کو سب کو ان سادات کرام کی، علماء کرام کی، مشائخ نظام کی، اور تمام حضور کی ساری امت کی ہمدردی نصیب فرمائیں، محبت نصیب فرمائیں، اور ان کے ساتھ اخلاق اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جس بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں اللہ ہم سب کی حاضری بے لوث قبول فرمائیں، اور اللہ رب العزت اٹھنے سے پہلے اللہ ان صاحب مزارات کے صدقے میں اللہ ہماری ساری عرضوں کو پوری فرمائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں، اور دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں، بالخصوص اللہ ہمیں یقین کامل نصیب فرمائیں، اور اللہ ہمیں استغفار کی زندگی بھر توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تقریر کے دوران کسی طرح سے بھی قصداً سہون کوئی بھی جملہ آگے پیچھے ہوا ہو اور کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو تو میں سب کے سامنے آپ سب کو گواہ بنا کر اور صاحب مزار کو بھی گواہ بنا کر کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔